السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے طہارت و نظافت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا اور زندگی گزارنے کے طریقوں پر روشنی ڈالی۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، طہارت و نظافت ایک محتم بشان عمل ہے، آدمی کے لیے باعث زیب و زینت ہے، ایک سلیم طبع انسان کے لیے سرمایہ عزت و افتخار ہے، متمدن اور مہذب لوگوں کا شعار ہے، ترقی یافتہ اور زندہ دل قوموں کی پہچان ہے، اسلام اور مسلمانوں کا طرہ امتیاز ہے، نفاست و پاکیزگی دل کو آسودگی و فرحت عطا کرتی ہے، ذہن کو تازگی و بالیدگی بچاتی ہے، قلب و دماغ کو معطر کرتی ہے، صفائی و ستھرائی کا اہتمام کرنے سے انسان کو انس و سرور حاصل ہوتا ہے، دل جمی و یکسوئی حاصل ہوتی ہے، ذہنی تشویش و پراگندگی دور ہوتی ہے، حفظان صحت میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسلام کا آفتاب طلوع ہونے سے پہلے پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر سو اندھیرے کی حکمرانی تھی، طہارت و نظافت سے بے اعتنائی و لاپرواہی تھی، بدن اور کپڑے کی صفائی کو معیوب سمجھا جاتا تھا، غسل کرنے کو جرم سمجھا جاتا تھا، بوسیدہ، بدبودار اور میلے گندے کپڑوں میں رہنے کو لازم اور ضروری قرار دیا جاتا تھا، بغل اور ناف کے بالوں کو تراشنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بعض نصرانی پادری اپنے جسم پہ لباس زیب تن نہیں کرتے تھے اور قابل ستر اعضاء کو جسم کے غیر معمولی طور پر بڑے ہوئے بالوں کے ذریعے چھپاتے تھے۔ غرض یہ کہ اسلام کے علاوہ تمام مذاہب طہارت و صفائی کی تعلیمات سے یکسر خالی ہیں، بلکہ ان مذاہب میں طہارت و صفائی کا اہتمام کرنے والا انسان قابل سزا سمجھا جاتا ہے۔ یہ مذہب اسلام کا ہی طرہ امتیاز ہے کہ اس نے نظافت و طہارت پر غیر معمولی توجہ دی، کم گشتہ راہ انسانیت کو اس سلسلہ میں اعلیٰ دست دیا ہے، بڑی شرح و بسیط کے ساتھ اس کے آداب اور طور و طریقے بیان کیے ہیں، جن کو اختیار کرنے سے ایک سلیم الطبع انسان کو آسودگی اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، غیر معمولی فرحت و شادمانی حاصل ہوتی ہے، چہرے پر تازگی اور نورانیت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، اسلام نے طہارت و صفائی کی بڑی تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری مرتبہ وحی نازل ہوئی تو نبوت کی بھاری ذمہ داری پوری کرنے کے لیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے دی، وہیں پر ایک ہدایت یہ بھی تھی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی آپ اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے۔ طہارت و پاکیزگی اللہ عز و جل کی محبوب اور پسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ اسی طرح استنجے کے بعد ڈھیلا یعنی مٹی کا ڈھیلا اور پانی دونوں استعمال کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالی نے مدح سرائی فرمائی ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو پاک اور صاف ستھرا رہنے کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ کے بندو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی کو، صفائی اور ستھرائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی صاف ستھرے ہیں اور صاف ستھرائی کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی وسعت و حیثیت کے بقدر پاک و صاف رہنے کا اہتمام کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی بنیاد ہی نظافت پر رکھی ہے، طہارت پر رکھی ہے، اور جنت میں داخل وہی شخص ہوگا جو پاک و صاف رہنے کا اہتمام کرتا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ اور جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ بنایا تو ہم نے کہا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ
اور ہم نے یعنی اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل ان دونوں سے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو اپنے گھر کو صاف رکھنے کا حکم دیا۔ اے اللہ کے بندو، نماز اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن ہے۔ اس کی ادائیگی کے لیے بھی جسم، کپڑے اور جگہ کی طہارت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ پھر وضو پر وضو کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی وضو اگر آپ کا ہو اور ٹوٹا نہ ہو پھر اس کے اوپر وضو کرنا، اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ری یعنی ہوا خارج ہو تو وضو کا حکم، جسم کے کسی حصے سے خون نکلے تو وضو کا حکم، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونے کا حکم، وضو کے وقت مسواک کی ترغیب، کلی کرتے وقت غرارہ کی ترغیب، ناک کی آلائش کو صاف کرنے کا حکم، جنابت لاحق ہونے کے بعد غسل کرنے کی تاکید، غسل میں ممکنہ حد تک پورے جسم پر پانی بہانے کا حکم، زائد مونچھوں کو ترشانے کا حکم، مونڈے گئے بالوں کو اکھاڑنے کا حکم، زیر ناف بالوں کی صفائی کا حکم، ہر ہفتہ ناخن کاٹنے کا حکم، استنجا میں ڈھیلے یعنی مٹی کے ڈھیلے اور پانی دونوں کو جمع کرنے کی ترغیب، بیت الخلاء میں جوتے پہن کر داخل ہونے کا حکم، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے پیشاب کرنے کا حکم، بیٹھ کر پیشاب کرنے کا حکم، قضائے حاجت کے بعد ہاتھ کو مٹی سے رگڑ کر دھونے کا حکم، نیند سے بیدار ہونے کے بعد پانی استعمال کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ساری مثالیں احادیث میں مذکور ہیں، ذکر کی گئی ہیں، اور ان تمام چیزوں میں اسلام اپنے ماننے والوں کو صفائی اختیار کرنے کا بھرپور حکم دیتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، یہ تمام باتیں ایک انسان کو طہارت و صفائی کے حوالے سے حساس بناتے ہیں اور انسان کو نفاست پسند، پاک باز، خوش منظر اور خوش جمال بناتے ہیں۔ احادیث میں طہارت و صفائی کے بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص پاکی کی حالت میں سوتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے گھر، آنگن اور استعمال کی چیزوں کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے تو اس سے فقر و تنگ دستی دور ہوتی ہے اور غنا و مالداری نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں جانے کا اہتمام کرے تو وہ نماز کی حالت میں شمار کیا جاتا ہے جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وضو کی وجہ سے امت محمدیہ کے اعضاء خوب چمکدار اور روشن ہوں گے اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے۔ اے اللہ کے بندو، اس کے علاوہ طہارت و نظافت کا اہتمام کرنے سے انسان کو طبی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ صفائی ستھرائی حفظان صحت میں معین و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ نفاست و پاکیزگی کا اگر کوئی انسان انتظام کر لے تو بہت سی بیماریوں سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ شرعی اور طبی نقطۂ نظر سے ایک انسان کے لیے نفاست و پاکیزگی کا اہتمام ضروری اور ناگزیر ہے۔ جو انسان طہارت و صفائی کا اہتمام کرتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، خوش اخلاقی اور ملنساری سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اسلام ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ جس طرح اسلام ایک فرد کو پاکیزگی اور صفائی کی تعلیم دیتا ہے، اسی طرح اسلام اپنے ماحول اور معاشرے کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی نہ صرف ترغیب بلکہ اس کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے سے متعلق ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ پانی سے انسان اور جانور دونوں قسم کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اس لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کھڑے پانی میں کوئی ایسی نجس یا گندی چیز نہ ڈالی جائے جس سے وہ پانی استعمال کے قابل نہ رہے اور اس کی وجہ سے دوسرے انسانوں کو تکلیف اٹھانا پڑے۔ دوسری حدیث میں ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے 3 جگہوں پر پیشاب کرنے اور پخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعنت کا باعث بننے والی 3 چیزوں سے بچو: انسانوں کی آمد و رفت کی جگہ پر راستے کے درمیان میں اور سائے میں پیشاب پخانہ کرنے سے، کیونکہ یہ تینوں کام لعنت کا باعث بنتے ہیں۔
راستے کو گندگی اور تکلیف دہ چیز سے بچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں تکلیف دہ چیز میں ہر وہ چیز شامل ہے جس سے لوگوں کو ظاہری طور پر جسمانی تکلیف پہنچے، جیسے اینٹ اور پتھر وغیرہ، یا لوگ ذہنی طور پر اس چیز سے نفرت کریں جیسے بدبودار چیز راستے پر پھینکنا وغیرہ۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کھا کر آنے سے شخص کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص یہ بدبودار درخت یعنی پیاز کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ ملائکہ کو، فرشتوں کو ہر اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس حدیث میں صرف مسجد ہی کی ممانعت نہیں بلکہ ہر ایسی جگہ جہاں لوگوں کا کچھ مجمع موجود ہو وہاں بھی اس طرح کی چیز کھا کر جانا منع ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی فرد نظافت اور طہارت کا خیال نہ رکھتے ہوئے دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہو تو اس کو لوگوں کے اجتماعات میں شرکت سے روکا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے جماعت میں شرکت ہی کیوں نہ ہو۔ اے اللہ کے بندو، مدرجہ بالا نصوص سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اسلام نے طہارت و پاکیزگی پر مسلمانوں کو ابھارا ہے اور ہر چیز کی صفائی ستھرائی کی طرف توجہ دی ہے۔ اس لیے روحانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی اور ماحولیاتی پاکیزگی اور نفاست و طہارت بھی مسلمانوں کے ایمان کا اہم ترین جز ہے۔ دین اسلام میں صفائی ستھرائی طہارت کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں اس کا کچھ خاص اہتمام نہیں کیا جاتا۔ تنبیہ کے باوجود بعض لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کے کپڑے یا گھر وغیرہ گندے یا غیر منظم ہیں۔ ان میں بعض تو ایسے ہیں جو صفائی ستھرائی طہارت کے بہت زیادہ اہتمام کو دنیا داری سمجھتے ہوئے اسے فضول عمل تصور کرتے ہیں، حالانکہ صفائی ستھرائی شخصیت کو مضبوط و مستحکم بنانے اور متعدد بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بے شمار دنیاوی اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ ہمیں ان سب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ پاکیزگی کی حالت میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کی آیات سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔